نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمه أحمد صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے، اس لیے اس میں سب سے بڑی چیز ہے ادب و احترام۔ تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ مکمل موبائل کو سائلنٹ نہیں بند کر دیجیے، کیونکہ سب سے بڑی جو بے ادبی آج کی تاریخ میں ہو رہی ہے وہ موبائل کرتے۔ صبح سے کسی کا فون نہیں آئے گا، لیکن جب نعت شریف شروع کیجیے تو 10 فون آنا شروع ہو جائے گا۔ شیطان بڑا عظیم ہے، اور واقعی سوائے دیکھیے سوائے ابلیس کے جہاں میں صحیح ہے نا، وہ صحیح ہے وہ، ہاں، اس لیے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے بعد رسول سے بڑا کوئی نہیں، اس کے بعد صحابہ اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں، غوث قطب ابدال سے بڑا کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کو کالنگ میں بھی لحاظ رکھنا ہے۔ بات جب خدا کی ہو رہی ہو تو اب اس کے اوپر کا کال آئے گا تبھی ہم سوچ سکتے، اور اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول کی ہو تو اس سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو سوچ سکتے۔ اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھو۔ چھوڑو ادھر دیکھو، دھیان، یہ بریانی کھانے نہیں بٹھائے آپ، توجہ سے سنو تھوڑی دیر کے لیے، سمجھ رہے؟ ایسی محفل نہیں، میں ایسی محفل کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایک بھی جلسہ نہیں جاتا میں، رات بھر جلسے کرو گے آپ، صبح کی نماز غائب۔ تو یہ جلسہ جو آپ کو نمازی نہ بنا سکے، یہ جلسہ جو آپ کو عاشق نہ بنا سکے، یہ جلسہ جو آپ کو نبی کا غلام نہ بنا سکے، وہ فائدہ کیا ہو؟ ابھی اتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ، اب میں ان کو کہہ رہا تھا کوئی نہ بھی آئے تو یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اپن جہاں شریک ہیں، اللہ پاک سب سے عظیم محفل نبی کی محفل کو کہتا ہے، سب سے عظیم محفل، یہاں تک کہ نبی کے ذکر کی محفل میں خود شریک فرماتا ہے۔ وہ لا شریک لہو ہے، اس کی شان ہے نا، لا شریک لہو اس کی شان ہے۔ اب کیسے شریک ہوتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، سڈنلی کہہ رہا ہے تم بھی درود بھیجو۔ تو اب جہاں جہاں ایمان والے نبی کا ذکر کریں گے، درود بھیجیں گے، اللہ بھی ہے ساتھ ماشاءاللہ، فرشتے بھی ہیں ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہماری جو بے توجہی ہے نا، یہی سب سے بڑی وجہ ہے آج گھر میں بے برکتی کی۔ ہمارا اٹریکشن ختم ہو چکا، ہمارا کنسنٹریشن ختم ہو چکا۔ ہم تسبیح مطلب درود کی محفل میں پڑھ رہے ہیں، اس میں فون بھی آ گیا تو ہلو، اور یہاں بیجا گرا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو اس جملے کو؟ ہم سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا تو ہلو۔ اب آپ بتائیے اللہ اور بندے کے بیچ میں یہ تیسرا کون آ گیا؟ اگر اللہ دینا بھی چاہ رہا ہے تو آپ تو دوسری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، رسول کرم بھی فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ تو تیسری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو آپ۔ اسی لیے امام اہل سنت کا وہ شعر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہاں پر اٹریکشن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ سر کا موقع ہے، آپ ان کے مطلب شعروں کو محسوس کیجئے تو آپ دیکھیں اتنا مطلب بڑا عشق تھا ان کے پاس، جب تک رسول کا دیدار نہ ہو جائے اٹھتے نہیں تھے۔ اب آپ محسوس کیجئے، اور ایسی تڑپ تھی ان کے پاس کہ آپ جانتے ہیں، آپ بارہا سنے ہوں گے لیکن اس کو ذرا محسوس کیجئے آپ۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس کو سمجھ رہے ہیں آپ اس جملے کو؟ یہ سوالیہ نشان ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اور اعلیٰ حضرت ہی کا جب شعر ہے تو اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں کیجیے۔ کتا جو ہوتا ہے نا بڑا وفادار ہوتا ہے، اور پھر جس کا کتا ہو ذرا محسوس کیجئے آپ، کتا کی حقیقت میں وفاداری ہے۔ کتا بولنا غلط نہیں ہے، اگر غلط ہوتا تو اصحاب کہف کا کتا قرآن میں کیوں ہے، پاک قرآن میں کیوں ہے؟ اس لیے اپن لوگ
आला हजरत से ज्यादा आशिक नहीं है। आला हजरत ने जब अपने आप को कहा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुछ, आप समझिए, 1000 फिरते हैं, वफादार तो बहुत हैं, तेरे जैसे बहुत हैं, मगर ये जानते हैं हकीकत नहीं थी, ये दिल टूटा हुआ अंदाज था। और ये टूटे हुए दिल से जब नबी की तरफ लौ लगाएंगे आप, तो जानते हैं क्या होगा, नींद आएगी और हमेशा के लिए होश आ जाएगा। नींद आएगी और होश आ जाएगा, और फिर जब होश में आप आएंगे ना, तो यही कहेंगे, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये कोई गया ना आया। ये महसूस कीजिए आप हम सब महसूस करेंगे, भाई हम भी नबी के आशिक हैं, तो हमारे पर भी इश्क का फैजान हो। हमारे पास फॉर्मेलिटी ज्यादा है। मैं ऐसे जलसे, सुबह से जलसे ऐसे कर रहा हूं मैं। 2 आदमी भी आप बैठोगे, मैं 1 घंटा क्या, जितने देर तक आप सुनना चाहो मैं सुनाऊंगा कुरान हदीस। लेकिन आप देखिए जलसों में मतलब ये झारखंडी बाबा, तो वो कोंडी बाबा, ये बाबा, आप देख रहे हो कि नहीं आप? और 10-10 हजार नहीं, 50-50 हजार करके आप प्लेन से बुला रहे हैं। ना एक कुरान की आयत, ना एक हदीस रसूल, ना अक़वाले अइम्मा, ना तफसीर। तो जो रियलिटी ऑफ तौहीद और सुन्नत है वो है ही नहीं आपके पास। खाली चीख पुकार और कॉमेडियन आप महफिल को बना दिए हैं। तो ना ऑर्गेनाइजर को सवाब मिल रहा है, ना शुरका को सवाब मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कल जैसे थे आज भी वैसे ही है। कुरान ने कहा है कि जब आप फर्ज कीजिए आज आपका परसेंटेज के हिसाब से 80% आपको फायदा है, तो जिक्र नबी जब आज करो आप, तो 100% फायदा होना, ये फॉर्मूला है कुरान का। सूरतुल अनफाल में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू। कुरान आयत करीमा का मफहूम यह है कि मोमिन वो है कि जब जब अल्लाह की आयत उसके पास तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ जाता है। अब आप बढ़ना, ज़ादतहुम ईमाना, तो बढ़ जाने का जब कुरान ने दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर परसेंटेज के हिसाब से इस साल हम इतना बेनिफिट कमाए जिक्र रसूल से, तो उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए ना। ये है ना बढ़ने का मामला। लेकिन नहीं, आप वही दूसरे दिन शिकवा करते। तो ये कमांड हमसे खो गया है। बिलीव का सही जो कॉन्सेप्ट था हमसे खो गया है। वरना कल गुदड़ी में लाल रखते थे। आप सोचे ना, पेट पे पत्थर बांधना किन की शान है? आज किसी मोहल्ले वालों के बारे में सुनते हैं, अरे वो पेट पे पत्थर बांधता है। बड़े बड़े अल्लामा को देखिए आप, तकरीर तो पेट पे पत्थर बांधने की करेंगे, लेकिन वक्त पर खाना ना दीजिए तो दूसरे साल जलसा नहीं आएंगे। आप समझिए इस बात को, महसूस कीजिए। मैं किसी की तौहीन नहीं, महसूस कीजिए। लेकिन पेट पे पत्थर बांधना नबी का प्रैक्टिकल है, अहले बैत का प्रैक्टिकल है। और आज पैबंद का उन्वान अहले बैत का उन्वान है, नबी का उन्वान सहाबा का उन्वान है। और आज आपके यहां हजारों कपड़े रखे हुए अच्छे अच्छे होते हैं, हजारों कपड़े, वहां एक पैबंद का कपड़ा रहता था। तो क्या वो मजबूरी थी? नहीं, वही कामयाबी थी। क्योंकि वहां मकसूद वो नहीं था, मकसूद खुदा था। इस बुनियाद पर कामयाब थे। आप सोचे, आप जिस नबी के बारे में इस साल अभी महसूस कर रहे हो कि मिलादुन नबी मनाएंगे, मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस नबी की शान ये है कि उस नबी की शान तक, कमाल तक कोई नबी नहीं पहुंच सका। उम्मती की क्या बात है, कोई नबी नहीं पहुंच सका। नबी किसको कहते हैं? नबी कहते हैं उस इंसान को जो अल्लाह का सिलेक्टेड हो। मैं आपके हिसाब से समझा रहा हूं, अल्लाह का सिलेक्टेड हो, अल्लाह का सिलेक्टेड। इस जुमले पे गौर कर रहे हैं, इन अल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन। अल्लाह जिनसे चुन लेता है, और अल्लाह चुनता किसको है? वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। आप जो है बीवी बाल बच्चे के हवाले से, आप जरा, आप किसी बीवी को चुनने में गलती कर सकते, क्योंकि आपकी सोच महदूद है, आप फ्यूचर को नहीं जानते। बाद में आपको खोना, मतलब ये करना पड़ता। लेकिन अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो सब जानता। लिहाजा जब उसने सारे नबियों को चुना तो इसका मतलब सारे नबी अच्छे हैं। और इमाम की जबान में सुनो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे नबियों को भी अच्छा कहा है इमाम ने। बेशक अच्छे हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन आप जिस नबी को मना रहे हैं, मान रहे हैं, वो अच्छों में अच्छा है। सारे अच्छों में अच्छे हैं वो, आप समझिए इस बात को।
اور جب سارے اچھوں میں اچھے ہیں تو ایک عام نبی کا ذکر آپ کے سامنے کرو اور پھر اپنے نبی کو آپ محسوس کیجئے. ایک عام نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. جانتے ہیں ان کی قوم کو جنتی کھانا ملتا تھا. آپ تو دال کھانا روز اور کھٹا کھا رہے ہیں, پھر بھی آپ بیسٹ امت ہیں. موسیٰ کی قوم جن کو جنتی کھانا ملتا تھا, من و سلوہ کن پر اترا ہے؟ بولیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترا ہے نا بھائی. من و سلوہ کن پر اترا؟ موسیٰ کی قوم پر, ہم پر نہیں اترا. اور یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ جنت کا کھانا ہے. کمال ہے. عام نبی کی عام امت پر جنت کا کھانا اترے, اور مصطفیٰ کی امت نہیں, مصطفیٰ کے گھرانے والے بھوکے مر رہے ہیں, بھوکے شہید ہو رہے ہیں, بھوکے ہیں, پھر بھی ان سے افضل ہیں. کمال ہے یار. پھر بھی ان سے افضل ہیں, کیونکہ قرآن کہتا سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کمال ہے. جنت کا کھانا کھانے والی, جنتی کھانا کھانے والی بہترین نہیں ہے, اب پیٹ پہ پتھر باندھنے والے بہتر ہو, فاقہ کشی کرنے والے بہتر ہو. جانتے ہیں اس بہتری کا راز کیا ہے؟ اس بہتری کا راز یہ دنیا کے کہاں کھانے پینے نہیں ہے, اس بہتری کا راز ہے محمد الرسول اللہ. اس بہتری کا راز ہے کہ دیگر نبیوں کو, ان کی قوموں کو صرف نبی ملے اور آپ کو نبیوں کا امام ملا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نبیوں کا امام ملا ہے. دیگر لوگوں کو کوانٹیٹی ملی, آپ کو کوالٹی ملی ہے. آپ کو کوالٹی ملی ہے. سارے نبی ایک طرف, ان کے کمالات ایک طرف, ان کی عظمتیں ایک طرف, اور محمد الرسول اللہ ایک طرف, اور وہ آپ کو ملے ہیں. پچھلی آپ ذرا یہ بتائیے, کبھی آپ دعا کرے کہ یا اللہ امت محمدیہ میں پیدا فرما؟ نہیں کرے دعا آپ. پچھلی قوم نہیں, پچھلے نبیوں نے دعا کی ہے کہ اللہ امت محمدیہ میں مجھے. کیا بات ہے. محسوس کیجئے, نبیوں نے اس امت میں آنے کی دعا کی, اور آپ نے بغیر دعا کے اس امت میں اللہ کی طرف سے سلیکشن پا لیا. آپ نے دعا نہیں کی, آپ کی اولاد ہو رہی ہے. اس امت میں اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. اپنے اسٹرانگنس کو سمجھیے. کتنا بڑا شیطان ہوگا آپ کو بہکانے کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا نبی ہے آپ کے پاس, سب سے بڑا نبی ہے آپ کے پاس. سوچیں آج جس کنکڑی سے آپ شیطان مارتے ہیں وہ جگہ کون ہے؟ مکہ ہے, وہ مینا کی وادی ہے نا بھائی, عرب ہے نا وہ. ایسی جگہ میں ایسے خلیل و اسماعیل کے حوالے سے یہ عنوان ہے, آپ کو ایسے چھوڑ دے گا؟ آپ کو ایسے چھوڑ دے گا شیطان؟ نہیں, آپ سب سے بڑے نبی کی امت ہیں, لہذا آپ کو آپ کے نفس کے حساب سے یوز کرے گا. آپ نعت بھی پڑھو گے, موبائل بھی یوز کرو گے, آپ درود بھی پڑھو گے, موبائل بھی یوز کرو گے. یہ یوز آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ کروا رہا ہے, کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ محمد عربی کے ایک سیکنڈ کا ذکر جو ہے پوری زندگی پر بھاری ہے. ایک سیکنڈ کا ذکر اگر قبول ہو گیا تو پوری زندگی پر بھاری ہے, اور وہ ہونے نہیں دے گا وہ. اور آج آپ ایسی محفلوں میں یہ عہد کیجئے آپ کہ جب ذکر رسول ہو تو ذکر رسول ہی ہو, اس کے ماں سوا کچھ بھی نہ ہو. میرا ایک ہمیشہ کا نعرہ ہے, سب سے بڑا اللہ رسول ہے. دھیان دیجئے گا, اللہ نے بلایا 5 وقت ہم جائیں گے, رسول نے بلایا درود و سلام کے لیے ہم جائیں گے. اس کے بعد ماں باپ کا مقام ہے, ماں باپ بلائیں گے تو ہم جائیں گے. اس کے بعد دوست وغیرہ کو نہ خدا کے لیے ہم ترجیح دے سکتے, نہ رسول کے لیے ترجیح دے سکتے, نہ ماں باپ پر ترجیح دے سکتے. اور آج آپ کر رہے ہیں, نماز کو ترک کر رہے ہیں. دھیان دیجئے گا, نبی کے پر درود و سلام کی محفل کو ترک کر رہے ہیں, ماں باپ کے حکم کو ترک کر رہے ہیں. دوست اگر بلا لیں تو فوراً آپ چلے جاتے, بلا وجہ کی, مطلب گھنٹوں بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ارے انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہے اسٹرانگنس امت محمدیہ کا؟ نہیں 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 نہیں, یہ اسٹرانگنس نہیں ہے. نبی کے لیے اگر بلایا جاتا تو بیوی کے بستر پر ہوتے تھے, پہلی رات ہوتی تھی, مگر چھوڑ کر نبی کے وہ غلام چلے جاتے. یہ ہوتا تھا عنوان. اور آپ کو ہزاروں بار نبی کی محفل میں یا نبی کے ذکر کے بلایا جائے تو آپ ایسے ہی نہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. آج اپنے لوگوں کا لباس پہن کر, اسلامی لباس پہن کر ایسی عظیم محفل میلاد کو یا جشن عید میلاد النبی کو بدعت, شرک, نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. غیروں کو جو کھلے عام مشرک اور کافر ہیں ان کو موقع مل رہا ہے کہ دیکھو یہ تو آپس ہی میں لڑ رہے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں
کہ ہر عبداللہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. ہر عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے سے مراد اللہ کا محبوب یا مقبول بندہ نہیں ہوتا. مقبول بندہ کیسے؟ اب غزوہ احد جانتے ہیں نا، اب سیکنڈ غزوہ ہے، سیکنڈ جنگ ہے اسلام کی. 700، دھیان دیے گا، 700، پورے تو 1000 تھے، لیکن عین جنگ کے عالم میں نبی کو چھوڑ کر جانے والے کا نام بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. دیکھیے عبداللہ نام ہے. اس لیے آج یہ ٹوپی پہن کر یا جبے رکھ کر یا داڑھی رکھ کر کے اگر نبی کے خلاف کوئی بولے تو کھل کر کہیے وہ بلیور ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جان، یہ جگر، یہ سب کچھ جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے نبی کا ذکر کیسے بدعت ہو سکتا؟ نبی کا ذکر اگر بدعت ہے تو ہمارا وجود بدعت ہے، ہم بدعت ہیں، ہم غلط ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. سوچے آدم کی بات ہے. آدم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھیے آپ، ایک درخت ہے اور وہ شاخیں ہیں. ہم سب شاخوں کی منزل میں ہیں اور آدم درخت کی منزل میں. بتاؤ اگر درخت نہ ہو تو ہم شاخیں ہو سکتی ہیں؟ شاخیں ڈیپینڈنٹ ہیں درخت کے لیے، درخت کے بغیر شاخوں کا وجود نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ آدم تم کو ہم پیدا نہیں کرتے اگر محمد کو نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارا تو راؤنڈ ایسے بھی سیکنڈ ہے، وہاں فرسٹ راؤنڈ جو آدم ہے وہی جب وجود میں نہیں آتے محمد کے بغیر، تو اب آپ بتائیے محمد کی پیدائش اور میلاد کا کتنا اسٹرانگنس ہے اللہ کی بارگاہ. آدمی تو بعد کی چیز ہے، آدم کا وجود نہیں ہوتا اور آدمی جو ہے بدعت کا فتویٰ لگا رہا. بتائیے آدمی بدعت کا فتویٰ لگا رہا ہے اور رب کہہ رہا ہے آدم تم نہیں ہوتے. یہ ہے توحید اللہ کی، یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو ایک فکر دی گئی ہے. لہٰذا اس طرح کی محفل کو میں ترجیح دے رہا ہوں. سارے جلسے کو میں نے نکال دیے، جتنے بھی جلسے کے فون آتے ہیں بس یہی کہتا واہ 500 روپیہ لفافہ بنا دو، مفتی صاحب کو دے دیے، کامیاب ہو گئے تم. اگر تم 1000 درود پڑھتے تھے نا روز، اور اس جلسے کے بعد اگر 1000 سے 100 زیادہ نہیں پڑھو تو یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. کلیئر بات. جو نیک عمل کرتے تھے آپ، وہ نیک عمل میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر یہ اضافہ نہیں ہے تو سمجھیے آپ انسکسیسفل ہے لائف میں، انسکسیسفل ہے لائف میں آپ. اس لیے آپ کو سکسیسفل ہونا پڑے گا. آپ جانتے ہیں ایسی محفلوں اور ایسے نبی کا ذکر کتنا اسٹرانگ ہے. ایک آیت سے اس کو سمجھیے آپ. مغفرت، بخشش، یہ سب سے آخری مرحلہ ہے نا ہمارا. سنو بیٹا، سب سے آخری مرحلہ ہے کیا؟ بخشش. مر بھی جاتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے. اور اگر ہم بخشے گئے تو سب سے بڑا کامیاب انسان ہم ہی تھے. صحیح ہے؟ بیٹا مل جائے، اولاد مل جائے، یہ سب کامیابی نہیں ہے کیونکہ یہ سب ختم ہونے والی چیز. لیکن بخشش ہو جائے، گناہ معاف مٹ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی کو سمجھیے. سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتا، کامران ادھر دیکھو آپ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء آیت نمبر ہو گیا نا ختم؟ سورہ نساء آیت نمبر 64 بولو. سورہ نساء آیت نمبر 64. اب ذرا سنیے گا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے؟ اگر اللہ تعالیٰ آج اگر آپ کو خواب میں بولے میں نے تم کو بخش دیا ہے، او ہو پھر تو 2 موبائل اور خرید لیتے آپ تو بخش دیا ہی چھے. مگر کیوں ایک احساس ہوتا اللہ تعالیٰ بخش دیا. پیر صاحب بول دیے تو کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے یار. اللہ تو بہت بڑی بات ہے. پیر صاحب اگر بول دیے جب مریدو میں تجھ سے راضی ہوں، کیا بات ہے. یہ ہماری سوچ ہے. مگر ذرا سوچئے، مغفرت جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دے رہا ہے، نبی کے ذریعے سے عطا کر رہا. ذرا سمجھیے نبی کتنے بڑے ہیں، نبی کس قدر اعلیٰ ہیں. وہ کون بندہ ہے جو بدعت کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ ان کو بلاؤ، کیا تمہیں مغفرت چاہیے کہ نہیں؟ اگر نبی کے ذکر کو بدعت کہہ رہے ہو تو مغفرت کے لیے ہاتھ دھو لو. مغفرت نہیں مل سکتی کیونکہ قرآن سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب، گناہگار سب سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. قرآن کہہ رہا ہے، یہ دھیان دیجئے گا. جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب آرڈر ہے.
کہ اے گناہگارو در رسول پہ سب سے جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد آپ کے در پر حاضری کے بعد مجھ سے مغفرت مانگیں. مغفرت مانگنے نہیں کہہ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں بھی اگر کہیں اے غفار، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، صحیح بھی ہے، صحیح ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا نہیں بخشش چاہیے در رسول پہ حاضر ہو، پہلے در رسول پہ حاضر ہو. امام اہل سنت نے، آپ کعبے کے بدر الدجا پڑھتے ہیں نا، میں وہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کی ترجمانی سنیے. کر کے تمہارے گناہ، یہ تمہارے سے مراد تمہارے غلام. آپ لوگ ڈائریکٹ پڑھ دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کر کے تمہارے گناہ یہ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ تمہارے گناہ الگ ہے. تمہارے سے مراد تمہارے غلام. یا رسول اللہ، کر کے تمہارے غلام، کیا کر کے؟ گناہ. اصل یہ تعلق ہے. کر کے تمہارے غلام گناہ کر کے مانگے تمہیں سے پناہ. لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، اے حبیب یہ گناہگار جب آپ کے پاس آ جائیں، کیا بات ہے، آ جائیں تو آپ اسے بھگانا نہیں. میں نے آپ کی شان بتائی ہے کیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، بولیے تنہر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، کہ سائل آپ کی بارگاہ میں آئے تو جھڑکنا نہیں. جھڑکنا نہیں کا کیا مطلب ہوا؟ جو مانگنے آئے عطا کر دینا. سبحان، یہ قرآن بتا رہا ہوں میں. تو اے حبیب ہم نے یہ شان دی ہے نا آپ کو، تو اگر آپ کے گناہ کرنے والے غلام آ جائیں تو تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. سبحان، آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا آ گئے، ہاں آ گئے. اب کیا کرنا؟ مغفرت مانگنا. ہاں مغفرت بھی مانگنا ہے، لیکن اس مغفرت میں یہ عقیدہ رکھنا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول بھی تیرے لیے سفارش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. قرآن کا جملہ سمجھیے آپ، رسول بھی تیرے لیے سفارش کر رہے ہیں. یہ بدبخت لوگ، واقعی میرے امام نے صحیح کہا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے جب کلمہ ہمیشہ پڑھ رہے ہو تو نبی کو بھول کیسے جا سکتے ہو تم؟ کلمہ ہمیشہ پڑھ رہے ہو نا بھائی. ایسا تو نہیں کہ 63 سال تک کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیے. کلمہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ ہے نا. ذرا سمجھیے. تو آپ کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے مغفرت مانگے، عقیدہ یہ رکھیں کہ نبی بھی میری مغفرت کی دعا یا میری مغفرت کی سفارش کر رہے ہیں، تو سنو لوجد اللہ تواب الرحیم، ایسا عقیدہ رکھنے والے کی توبہ بھی میں قبول کروں گا اور رحم بھی کروں گا ان کے اوپر. اب آپ بتائیے کنڈیشنلی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ کنڈیشنلی رحم ہوا کہ نہیں؟ کنڈیشنلی مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ اور کنڈیشن کون ہے؟ در مصطفیٰ. کنڈیشن کون ہے؟ در مصطفیٰ. اب آپ بتائیے مغفرت سب کو چاہیے کہ نہیں؟ آج جو بدعت کہہ رہے ہیں میلاد النبی کو، ان سے ایک سوال کیجئے، مغفرت چاہیے کہ نہیں؟ مغفرت چاہیے کہ نہیں؟ ہاں. تو غفار الذنوب کہہ رہا ہے در مصطفیٰ پہ آؤ گے تب مغفرت ملے گی. در مصطفیٰ پہ آؤ گے تب مغفرت ملے گی. سورہ نساء آیت نمبر 64 میں نے تلاوت کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح اب آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا بات ہے، آپ جانتے ہیں، بڑی اہم بات ہے یہاں پر، ایسے ہی سننا ہر محفل کو، جانا ہی نہیں لیکن جانا تو ادب سے جانا. میں بار بار ہر جگہ بول رہا ہوں، کوئی جلسہ جلوس ایک دم نہیں کر رہا ہوں. ایسی محفل سجاؤ گے پیدل آؤں گا تمہارے پاس. صبح سے ایسے ہی سب درس کر رہا ہوں ہر جگہ. ایسی محفلیں سجاؤ، اس طرح کوئی بات نہیں کرے گا. یہ نیڈ آف دی اوور ہے، وقت کی یہ ضرورت ہے. جو آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرے یہ ضرورت ہے. آپ صرف نعرہ لگا دو، یہ تو آپ کی عقیدت ہو سکتی ہے، انسپریشن آپ کو نہیں ملے گا. عقیدت الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے. عقیدہ سے ایمان بلند ہوتا ہے، عقیدت سے بس آپ کو دلی سکون ملے گا. ایمان کی بلندی چاہتے ہو تو رسول سے رشتہ مستحکم کرو، نبی سے رشتہ مستحکم کرو. 1400 کتاب میرے امام نے یوں ہی نہیں لکھا. وہ بھی چاہتے تو تقریر کرتے، نعرے لگواتے، ختم، مریداں بڑھاتے. لیکن ان کے مرید صدر الشریعہ ہیں، ان کے مرید مفتی اعظم ہیں، ان کے مرید محدث اعظم ہیں. باپ رے باپ، یہ مرید ہیں. ان کے مریدیں بڑھانا مسلک اعلی حضرت نہیں ہے، نبی کو پرموٹ کرنا مسلک اعلی حضرت ہے.
तौहीद और सुन्नत का पैगाम उम्मत तक पहुंचाना मसलक आला हजरत है। इसको समझिए आप। अब आगे देखिए जो मैं जुमला बोल रहा हूं कि कुरान पाक ने दो जगह, इसी सूरह निसा की आयत नंबर 62 में, वो मैं 64 कहा, ठीक है, एक एक बात को ध्यान में रखिएगा। 62 में, बेटा इधर देख, ये अच्छी अच्छी बात है, मैं दर्स हो रहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 62 में है, पहचानना चाहते हो कि सुन्नी कौन है और गैर सुन्नी कौन है? सुन्नी कौन है और गैर सुन्नी कौन है, पहचानना चाहते हो आप? कुरान का फॉर्मूला समझो। पहले सुन्नी किसको कहते? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखने वाला, इसे सुन्नी कहते हैं। सिर्फ मोहब्बत का उन्वान नहीं है, जो भी अल्लाह रसूल का दुश्मन है हमारा भी वो दुश्मन है। क्लियर बात है। जो खुदा रसूल का नहीं वो हमारा कैसा, इसे सुन्नी कहते हैं। क्लियर बात है। क्या अबू जहल की आप दावत करोगे? बोलो, करना पड़ता ना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? अरे अरब का है वो, सऊदी अरब, अरब में गलती नहीं हो सकती है भाई, अरब में गलती नहीं हो सकती, वहीं गलती हो रही है। शैतान को हम वहीं गारंटेड मारते हैं हम इंडिया में नहीं मारते कहीं किसी घर में। वो तो कभी हजरत बोल दिए कि घर में बला बत्तर है तो ठीक है, लेकिन गारंटी हम शैतान को वहीं मारते हैं। इसलिए हम उस अरब से प्यार करते हैं जिसके प्यार में अबू बकर सिद्दीक हों, जिसकी मोहब्बत में उमर फारूक हों। इन अहले अरब से हम प्यार करते हैं जो सहाबा और अहले बैत का अहले अरब है। समझ रहे हैं आप? बाकी हम अबू जहली गिरोह को जब अरब में कबूल नहीं है तो इंडिया में कहां से कबूल करेंगे? इसको समझिए इस जुमले को। अब जब सुन्नी और गैर अहले सुन्नी को मैं कुरान से बता रहा हूं, सुन्नी और गैर अहले सुन्नी में क्या है? आप अल्लाह से रिलेटेड चीज यानी नमाज, हज, ज़कात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह से डायरेक्ट रिलेटेड चीज की तरफ बुलाओ, आंख बंद कर वो आ जाएंगे। और नबी से मोहब्बत करने वाली चीज की तरफ बुलाओ तो कानाफूसी करेंगे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। जरा समझिए। और मैं कुरान बोल रहा हूं, आप ये समझेंगे कि बरेली मंच पर बैठा हूं, ऐसा नहीं है। जरा महसूस कीजिए, कुरान की आयत पहले सुनिए। व इज़ा क़ील लहुम तालौ इला मा अनज़लल्लाह व इला रसूल, जब इनसे कहा जाए, अब इनसे से मुराद है मुनाफिकीन। आज के हिसाब से कहूं तो गैर सुन्नी, आज के हिसाब से अगर कहूं, चूंकि अरब की लैंग्वेज जो है वो अरबी लैंग्वेज है, सही है ना, मुनाफिकीन अरबी लफ्ज है। आज के इंडिया के हिसाब से कहूं तो इंडियन तो अजमी है ना भाई, अरबी तो है नहीं। तो आज के हिसाब से गैर सुन्नी, तो कुरान कहता है जब गैर सुन्नी को बुलाया जाए, गैर सुन्नी को बुलाया जाए किसकी तरफ? अल्लाह और रसूल की तरफ। मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ। तो आगे अल्लाह पाक फरमाता राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा, अल्लाह की तरफ तो दौड़ते हुए वो आएंगे मगर रसूल की तरफ वो नहीं आएंगे। फैसला समझ में आ गया आपको? कुरान ने दुटोक फैसला बता दिया है। हालांकि बताइए कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है ना। तो अल्लाह की तरफ आने वाले को अल्लाह रिजेक्ट करता या एक्सेप्ट करता? कबूल करना चाहिए ना। अल्लाह जब फरमा रहा है कि मेरी तरफ बुलाओगे तो मेरी तरफ आएंगे, तो अच्छी बात है ना, मौला खुश हो जा तू। नहीं नहीं नहीं, मेरे महबूब की तरफ आने वाला मेरी तरफ आने वाला है। मेरी तरफ आने वाला जरूरी नहीं है कि वो मुवहिद मोमिन मुसलमान हो। क्या बात है। तो सुन्नियत की एक पहचान मिल गई कि जो कोई भी जिक्र मिलाद, जिक्र नबी, अजमत मोहम्मदी, शान मोहम्मदी या रिलेटेड ऑफ रिसालत, रसूल पाक से रिलेटेड चीज का किसी भी जाविये से निगेटिविटी उन्वान दे, समझ जाइए कि वो सुन्नी नहीं है, वो गैर सुन्नी है वो। और जो कोई भी रसूल से मोहब्बत के उन्वान के हवाले से लब्बैक कहता हो, रब की निगाह में वो मकबूल है, रब की नजर में वो मकबूल है। दूसरी आयत और सुनिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 62, आप समझिएगा। पहले एकदम खूब अच्छे से पूरा हजम कर लीजिए, एकदम रूहानियत को भर लीजिए और जिस्मानियत को खाली कीजिए, तब अच्छी बिरयानी लगेगी। हाँ, ध्यान दीजिए आप, बड़ी अच्छी बात आ गई है। फुल अट्रैक्शन से आप सुनिए। समझ में आ रही ना सब बात? समझ में आ रही है? अब जरा सुनिए। अल्लाह पाक ने एक और खूबसूरत, एक बोर्डिंग की तरह समझिए इसको। एक बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं अल्लाह, ठीक है, और उसके बाजू में लिख रहा हूं रसूलुल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक अल्लाह और रसूलुल्लाह ये दोनों के हवाले से एक उन्वान देता है, तुम राजी करना चाहते हो मुझे? तो सब ने कहा हाँ मौला। हम भी कह रहे हैं हाँ मौला। मुझे राजी करना चाहते हो? हाँ मौला।
راضی کرنا چاہتے ہو؟ بے شک مولا. تو فرماتا ہے میرے محبوب کو راضی کر دو میں راضی ہو جاؤں گا. کیا بات, آیت سنیں گے تو مزہ آ جائے گا آپ کو. اللہ فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ایمان بچانا چاہتے ہو, مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, میرے حبیب کو راضی کر دو, ایمان بھی بچ جائے گا, میں راضی بھی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, یہ قرآن میں نے بتایا ہے. کل کے دن آپ جا کر یہ نہ بولیں کہ بریلویاں ایسا بول رہی, اعلی حضرت کے صرف ماننے والے یہی سب بولتے رہتے. غلط جو ہے وہ غلط ہے, چاہے میرے گھر میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو, اور صحیح جو ہے وہ صحیح ہے, چاہے میرے گھر میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو. کلیئر بات ہے؟ یہ بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے. قرآن کے ایگزٹ الفاظ, قرآن کے ایگزٹ آپ کی آیتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اب سنیے اعلی حضرت نے اسی کو ترجمانی کرتے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ اے لوگو میرے حبیب کو راضی کر دو, میں یہی چاہتا ہوں. آخری بات سنو آپ, جو لوگ بھی میلاد النبی کو بدعت کہے, چونکہ یہ نیڈ آف دی اوور بھی یہی عنوان ہے, جو لوگ بھی میلاد النبی کو بدعت کہے, سوال ہے نا یہی آپ کے دماغ میں, سوال ہے کہ نہیں؟ اب جشن میلاد, سیلیبریشن آف میلاد, برتھ ڈے آف پیغمبر, یہ سب الفاظ ہیں. جو لوگ بھی اس کو بدعت کہے, بدعت کا مطلب غلط, ناجائز, حرام, ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ, درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی, زہرائے کلی جس پہ حسین اور حسن. جو کوئی بھی میلاد النبی کو بدعت کہے, ایک سوال ان سے کرنا. پہلا سوال تو آپ نے دیکھ لیا, کر لیا, ٹھیک ہے؟ کیا کہ آپ کو مغفرت چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ پاک نے کنڈیشنلی مغفرت کا عنوان رکھا ہے کہ در رسول سے ہو کر آؤ گے تب مغفرت کروں گا, نہیں تو نہیں. اللہ طاقت والا ہے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, وہ ہے, لیکن کرے گا اس کی مغفرت جو نبی کے پاس سے آئے گا, کرے گا اس پر رحم جو نبی کے پاس آئے گا. یہ بھی اللہ کا کنڈیشن ہے. ہمیں مت سناؤ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو گے کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نہیں فرمائے, 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان ہیں, 40 سال تک, مطلب کیا بولیں گے, 40 ایئرس, 40 سال تک کافروں کے پاس ہیں, کافروں کفار عرب کے پاس ہیں. اب نبی کو سمجھیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نہیں کیے, اور جب اعلان ہی نہیں کیے تو ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بولیے کلمہ کا مسئلہ ہے, اعلان کریں گے تب لوگ کلمہ پڑھیں گے, اعلان کریں گے تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا نا. اعلان ابھی کیے نہیں, 40 سال تک جو رننگ آف لائف ہے, بڑی خوبصورت بات آ گئی, 40 سال تک جو رننگ آف لائف ہے, اس کو سمجھیے. اس 40 سال کی پوری زندگی اور آسان کر دوں, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے, اظہار نہیں فرمایا ہے, تو یوں سمجھیے کہ بشر والی زندگی, ایک دم بول سکتے عام زبان میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن سے بشر ہے, پیدائشی نبی ہے, ہمارا عقیدہ ہے, کلیئر. لیکن جب اعلان نہیں کیے ہیں تو خالص سمجھیے, بشر ہی سمجھیے اس کو. اللہ پاک سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے, جب اعلان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. کلیئر بات ہے؟ تو اللہ پاک نے کہ نبی نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ دو میں بٹ گئے. وہ لوگ جو ایک پلیٹ فارم میں تھے, سمجھیے گا, وہ لوگ جو ایک پلیٹ فارم میں تھے, نبی کو ابھی اعلان نہیں کیے, امین مان چکے ہیں, نبی کو اعلان نہیں کیے, سچا مان چکے ہیں, اپنے خاندان والوں کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے, نبی کے پاس آ کر رکھتے تھے, محمد کے پاس رکھتے تھے, اور یہ سوچ کر رکھتے تھے کہ گھر والا چرا سکتا ہے, محمد نہیں چرا سکتا, محمد خیانت نہیں کر سکتا. تو اعلان رسالت سے پہلے یہ اسٹیٹس کہ سارے مکہ والے نبی کو امین اور صادق الوعد مان رہے ہیں. آگے ذرا جملہ سنیے, جب اعلان کرتے ہیں ایک اللہ کو مانو, یہ بتائیے اس لفظ میں نبی کے ماننے کی بات ہے؟ اس میں کس کے ماننے کی بات ہے؟ اللہ. نبی تو اپنے مکان ہوتا ہے نا کہ اپنے اپنے اپنے, میں کا تو عنوان ہی نہیں ہے. تم عبادت کرنا چاہتے ہو کرو, مگر اس کی کرو
جس نے اس لات کو، عزا کو، منات کو، یہ ہبل کو، یہ بت جس کی عبادت کرتے ہو نا، ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس میں نبی کا کوئی بھی بظاہر فائدہ نظر آ رہا نہیں، پھر بھی لوگ بٹ گئے۔ ذرا سمجھیے گا، پھر بھی لوگ بٹ گئے۔ ایک ماننے والی جماعت بٹی جسے صحابہ کہا گیا، ماننے والی جماعت جسے صحابہ کہا گیا، یعنی جس نے نبی کی بولی پر کوئی تنقید نہیں کیا اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جملے پہ غور کیجئے گا۔ اور جس نے تنقید کیا، اعتراض کیا، اے محمد بتاؤ، کل تک تم میرے بتوں کی مذمت نہیں کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بتوں کی مذمت کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے ہیں، دلیل دو کہ میرے بت غلط ہیں اور تیرا معبود، تیرا اللہ حق ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ پیش کرتے اپنی طرف سے، اللہ پاک ایک آیت اتارتا ہے، کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پہلے ترجمہ سننے سے پہلے عام زبان میں ترجمہ کروں، بے وقوف ہو کیا؟ یہ ترجمہ ہے، افلا تعقلون کا ترجمہ کر رہا ہوں، عقل سے کام نہیں لے رہے ہو، بے وقوف ہو کیا؟ کل میں ہی تھا، 40 سال تک میں ہی تھا اور تو نے سچا کہا مجھے، 40 سال تک میں ہی تھا، تو نے امانت دار کہا مجھے، 40 سال تک میں ہی تھا، تو نے مجھے اچھا کہا، آج میں ہی بول رہا ہوں، میں غلط کیسے ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرماتا میرے حبیب، یہ بچپن سے لے کر 40 سال تک کی جو پوری عمر ہے نا، اس پوری عمر کے ایک حصے میں بھی کرپشن ان سے پوچھئے کہ اگر محمد کی زندگی میں ایک لمحہ کا بھی کرپشن ہے تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، اور کرپشن نہیں ہے تو میری بات جب کل صحیح تھی تو آج بھی صحیح ہے، مان لو۔ اس کو بولتے ہیں ذات رسالت، یعنی نبی کی بشری زندگی کو اللہ پاک نے اپنے ایک ہونے کی دلیل بنایا۔ سنیے، ایک ہونے کی دلیل، بشری زندگی کو ابھی اعلان نہیں فرمایا، اعلان کرنے کے بعد تو خالص نبوت کا عنوان ہوگا، رسالت کا عنوان ہوگا۔ بشری زندگی، کامن زندگی، اس کو اللہ نے ایک خدا کی دلیل بنایا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اب آپ بتائیے، جب نبی کی بشریت ایک خدا کی دلیل ہے تو نبی کی نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیے، جو کہا گیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہتے چلے جا رہے ہیں، کہتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ بول دیا، آخر میں آ کر کے خود تھک گئے احمد رضا، اور ایک جملے میں ایسا انٹروڈکشن کرائے، لیکن رضا نے ختم سخن، یہ انداز بھی بتا رہا ہوں میں، لیکن رضا نے ختم سخن، میں تو کہتا جا رہا ہوں، اوصاف ختم ہی نہیں ہو رہے، کمالات ختم ہی نہیں ہو رہے، بس ایک جملہ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خلق کا آقا یعنی اللہ کی طرف سے بندگی کا عنوان، اور بندے کی طرف سے آقا کا عنوان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس سے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی دلیل ہیں بشری زندگی میں، اور پھر جب 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے ان کے کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اب جو جملہ دے رہا ہوں سنو، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کتنی بلندی عطا کی ہے، بس اس سے سمجھیے کہ جبریل علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے پاس 600 بازو ہیں۔ کتنے بازو ہیں؟ 600 بازو۔ بازو سمجھ رہے ہیں؟ پر، جن میں ایک بازو کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آسمان و زمین، مغرب و مشرق، سارے جہان کو ڈھک لے، ایک بازو۔ ابھی 599 باقی ہے، ایک بازو سارے جہان کو، ساری مشرق مغرب کو کیا کر لے؟ ڈھک لے۔ یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں تو سدرا پہ رک کر کہتے ہیں آقا اب آپ جائیں۔ جبریل کی عظمت کو سمجھیے، ایک بازو کا یہ اسٹیٹس ہے۔ آج آپ سے سوال ہوتا ہے نا، ارے آپ کہتے ہو یا رسول اللہ دامن میں چھپا لینا، دامن میں چھپا لینا، کتنا بڑا دامن ہے نبی کا، کتنا بڑا دامن ہے نبی کا۔ میرے امام نے کہا ہے وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان، کیوں وسعتیں دی ہیں؟ اس لیے کہ ایک جبرائیل کو 600 بازو، ایک بازو کا یہ لیول کہ پورے جہان کو ڈھانک لے، اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل کہیں یا رسول اللہ اب میں نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتے؟ نہیں آقا میری حد یہیں تک ہے، اب تو آپ جائیں۔ اب آپ بتائیے نبی اکیلے گئے؟ کہاں گئے؟ سورہ نجم میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم دنا، قریب ہوئے، فتدلا، خوب قریب ہوئے، فکان قاب قوسین،
इतना करीब हुए जैसे दो कमान के बाजू वाला मसला है। अरे बाप रे बाप, दो कमान के बाजू वाला मसला है, एकदम फेस टू फेस का मसला है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, इमाम अहले सुन्नत कहते वही ला मकां के मकी हुए, ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो खुदा है, ये नबी है जिसका है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अब जरा समझिए इस बात को, यानी कमालात की ये इंतहा कि ला मकां में आप मकी हो गए, अजमतों की ये इंतहा कि ला मकां के मकी हुए, और खाकसारी का ये आलम है। जरा अब समझिएगा, हुजूर की अजमत को समझिए, बुलंदी का ये मकाम है कि उसके उस तक कोई नहीं पहुंच सका, जिब्रील नहीं पहुंच सके, अंबिया किराम नहीं पहुंच सके, नबी पहुंचे हैं वहां जहां इंतहा है खल्क के एतबार से आपकी अजमत की, उस अजमत के आजू बाजू में भी कोई नहीं है। और खाकसारी का आलम यह है, जरा समझिएगा आज की तारीख में खाकसारी, समझ रहे हो, तवाजो इनकिसारी, तवाजो इनकिसारी, आप समझ रहे हो ना। ये आलम यह है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आयशा के पास जाते हैं, आयशा कुछ खाने का है, क्योंकि असहाबे सुफ़ा जो गरीब सहाबा हैं वो कुछ नहीं खाए हैं। आयशा कहती हैं आपको मालूम है कि कितने दिन से बर्तन नहीं चूल्हे पर जला है, चूल्हे नहीं जले हैं, आग नहीं जली है, मतलब खाने का कुछ नहीं है। लेकिन सडनली कहती हैं हाँ एक प्याला दूध है। मैं पूरी रिवायत नहीं बोल रहा हूं, उस प्याले को लिया और लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं सारे गरीब को बुला लो। मैं इस लफ्ज गरीब पर इशारा दे रहा हूं। बुलंदी का ये मकाम है, अपनी तरह बशर कहते हो यार, बुलंदी का ये मकाम है कि जिब्राइल खामोश, अंबिया किराम अदब से, जरा समझिएगा आप। और खाकसारी का आलम सुनो, आज अगर अरे आप पानी पी ले और आधा गिलास छोड़ दें तो आप पहले खुद फेंक दोगे, दूसरे कहां से पिएंगे। आप सगा बेटा नहीं पी रहा जूठा, सगा बेटा नहीं पीता आज का जूठा, लेकिन नबी है। अबू हुरैरा बुला लो, गुलामों को बुला लो। बुलाने के बाद अबू हुरैरा कहती या रसूलल्लाह मैं प्यासा हूं, अंदर अंदर सोच रहे हैं, मगर नबी का हुक्म है कोई एतराज ना करना ही सहाबियत है। सुभान अल्लाह। बुला लेते हैं, बुलाने के बाद कहते अबू हुरैरा सबको पिलाओ, सबको पिला दिया, सैराब हो गए सब। अबू हुरैरा कहते अब आओ, नबी उनको पिलाते हैं। पिला लेने के बाद अब नबी पीते हैं। मुझे बताओ एक गिलास से, एक गिलास से एक मुंह नहीं पी रहा है, सारे गुलामों के साथ नबी पी रहे हैं। यह है खाकसारी का आलम। खाकसारी में भी मुस्तफा से कोई बराबरी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। खाकसारी में भी मुस्तफा जाने रहमत के कोई बराबर नहीं, और बुलंदी में भी मुस्तफा जाने रहमत के कोई बराबर नहीं। इसीलिए कहा गया नबी की तरह कोई किसी भी हैसियत से हो ही नहीं सकता। अब आखिरी बात जो कहने जा रहा हूं वो ये है, जो कोई एतराज करे ना, और जो कोई नमाज पर फख्र करे, हज और ज़कात पर फख्र करे, उनसे बस एक जुमला कहना कि भाई साहब आपको नबी की जरूरत नहीं है ना, नहीं है तो आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा करो। समझे जुमला? आप किसकी तरफ नमाज पढ़ा करो? बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा करो। वो क़िबला अव्वल है। क्यों? इसलिए कि काबा क़िबला खुदा के हुक्म से नहीं बना है, मुस्तफा की ख्वाहिश से बना है। पारा नंबर 2 में इसका जिक्र है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब आपके लिए हम, आपकी खातिर हम ऐसा क़िबला बदल देंगे जिसको आप चाहें, जिसको आप चाहें। अब आप समझिए इस जुमले पे, मालूम यह हुआ नमाज पर भी अगर फख्र करना है तो क़िबला नमाज का मुस्तफा की रजा है। अगर मुस्तफा का ख्याल नमाज में ना आए तो वो क़िबला क़िबला नहीं है, इसलिए कि क़िबला को क़िबला ने क़िबला बनाया है। सुभान समझ रहे हैं ना आप? क़िबला को क़िबला ने क़िबला बनाया है। सारे जहान के क़िबला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा लॉजिकली तौर पर भी हम नबी से दूर नहीं हो सकते। नमाज में नबी, हज में नबी, ज़कात में नबी, गर्ज़े के तमाम पिलर्स ऑफ इस्लाम में नबी, यहां तक के जन्नत जाने में नबी। आखिरी में सुनो, उस वक्त तक मुस्तफा जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक के एक एक गुनहगार उम्मती को जन्नत में ना डाल दें जहन्नम से निकाल करके। ऐसे नबी को हम छोड़ दें तेरे बिदअत के फतवे की वजह से? तेरा फतवा भी रद्दी के टोकर में जाए, तू भी रद्दी के टोकर में जा। कल जब हम अबू जहल को कबूल नहीं किए, उसने तो नबी को देखा था। तू तो 1400 साल के बाद ख्वाब में भी नबी नहीं आए होंगे।
اس نے آنکھ سے دیکھا، پھر بھی ہم نہیں مانتے ان کو، کیونکہ اس نے مانا نہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہمارا وجود جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہے، ہم ایکسیپٹڈ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر ڈسکنیکٹ ہوا تو اللہ کی بارگاہ سے ہم ریجیکٹڈ ہیں، ہمیں ریجیکٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عنوان قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ آج کے لیے۔ اس لیے یہ جو رومال والے آپ کو بہکا رہے ہیں نا، رومال والے جو بہکا رہے ہیں، قرآن پیش کرتے، حدیث پیش کرتے، میں نے کوئی بھی اپنی کتاب پیش کیا؟ بولیے۔ اب حدیث میں بھی بہت کم گیا ہوں میں، قرآن ہی بتایا نا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ انکمپلیٹ آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور اس کا آسان فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، فوراً آپ ایسے ہی نکال دیجئے جیسے کہ آٹے سے کیا نکالتے؟ بال نکالتی ہماری ماں، اور دودھ سے مکھی نکالتی۔ کیا آپ دیکھتے پہلے اس کے بعد نکالتے؟ نہیں، فوراً نکالتے بغیر قرآن حدیث تلاشے۔ آپ دیکھیں گے نہیں کہ کیسا نکالنا ہے، پہلے بخاری میں تلاشو، نہیں، ایسے ہی جہاں بھی کہیں بھی، چاہے یوٹیوب پر، گوگل پر، یا آپ کے موبائل پر کوئی بھی کلپ بھیجے اور نبی کے خلاف ہو، وہ نبی سے دور کرنے کی باتیں ہوں، نبی تو وفات پائے ہیں، نبی تو ہماری طرح ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں کہ اگر بات ہو تو ایک جملہ کہو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ ہم نہیں سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہاں ہاں کہو، مصطفیٰ یہ ہیں، مصطفیٰ یہ ہیں، مصطفیٰ یہ ہیں۔ ہم ہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو، اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ایسی محفلیں رکھیے۔ کوئی ٹائم دے یا نہ دے، میں بالکل ٹائم دوں گا، کوئی آئے یا نہ آئے وہ ان کی بدقسمتی ہے، آپ آئے یہ آپ کی قسمت ہے، آپ آئے یہ آپ کی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ گھر جائیں ڈائریکٹ ایک دم برکتوں والا لے کر جائیں، سلام کریں گھروں میں، اللہ تعالیٰ برکتوں کو عطا فرمائے، رحمتوں کو عطا فرمائے۔ بالخصوص آمد بہار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں خوشحال زندگی آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔